اسلام میں اس سے بڑا درجہ نہیں ہے. نبوت کے بعد جو مقام ہے، آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، بخاری. کہو ابو بکر کو وہ نماز پڑھائے. اور جب بیویوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو بہت کمزور دل کے ہیں اور آپ کی وفات کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور مصلی پہ کھڑے ہوں گے آواز نہیں نکلے گی، آپ نے کہا رہنے دو، انتن صواحب یوسف. یہ چال بازی ہے، میں جانتا ہوں. اور پھر آپ نے کہا اب اللہ یوم بالناس اللہ ابو بکر، اللہ اجازت ہی نہیں دے رہے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز پڑھا لے. یا اللہ. اس لیے عباس موجود تھے اور آپ کے چچا ہے 3 سال بڑے. اور خالد بن ولید نے ایک موقع پر عباس کو کچھ کہا. آپ نے کہا خالد، ایمان کے بعد پھر دوزخ جانے کا شوق ہو رہا ہے، تمہیں معلوم نہیں العم و سن والاب، میرا چچا میرے باپ کی جگہ پر ہے، خبردار کہ تم نے اس کو کوئی ڈانٹا وانٹا. لیکن جب امامت کا مسئلہ ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، عباس کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا ابو بکر آگے اٹھ جائے. یہ امانت داری کی بات ہے، رشتہ داری کی باتیں نہیں. اور آپ نے حضرت عمر کے بارے میں نہیں کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی کی گنجائش ہوتی تو عمر نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. لیکن اس عمر کے ہوتے ہوئے آپ نے کہا مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہ وہ پڑھا ہے سبحان اللہ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اور آپ نے ابی بن کعب کو کہا تھا اقرأ ھذہ الامہ ابی سہا، اس امت محمدیہ کا سب سے بڑا قاری ابی ہے. وہ بھی موجود ہے. نہیں، قاری صاحب اپنی جگہ رہے، نماز عالم دین پڑھائے گا، قاریوں کا کام نہیں ہے. القول المستشار میں جلال سیوطی نے لکھا ہے قیامت کی علامات جو شروع ہوئی تو اس طرح ہے، مسجدوں میں جنازے اور عید پڑھے جانے لگے، علماء کے ہوتے ہوئے قاری اور حافظ آگے کیے گئے. یہ علامات قیامت ہے کہ اسلامی اصطلاحات کا تحفظ ختم ہو رہا ہے. اللہ اللہ.